اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سورہ قاف آیت 45۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو ہمارے عذاب کا خوف رکھتا ہو۔ نحن اعلم بما یقولون، یہ لوگ آپ کے بارے میں چینی گویاں جو کرتے ہیں اس کو ہم اعلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر ہے۔ اگر رسول کے اندر کوئی عیب ہوتا تو سب اس پر متفق ہو جاتے، لیکن کوئی عیب نہیں ہے تو کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی ساحر، کبھی مجنون، اور کبھی کچھ۔ تو ان کو یہ باتیں جو ہے کہنے دیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر جبر چلانے والا نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ان کی نصیحت کرنا ہوتا ہے، جبر چلانا نہیں ہوتا۔ ایک نظریہ ہمارے ہاں علم کلام میں اس کے اوپر بحث ہے کہ کیا ہمارے اعمال جو ہے وہ ہم خود انجام دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ ایک نظریہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے ہم نہیں، اللہ انجام دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ہم کسی کا حق چھینتے ہیں، کسی کو پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا اپنا کوئی بس نہیں چلتا، آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ ہو کے رہے گا، آپ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں۔ تو پھر ہم کو ثواب جزا کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، آپ کا اس میں عمل دخل کسب ہے، کسب آپ کی طرف سے ہے، فعل اللہ کی طرف سے۔ جب فعل اللہ کی طرف سے ہے تو کسب میری طرف سے ہو۔ کسب کیا ہوتا ہے اور اس کی تفسیر و تشریح میں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ علم کلام میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے جبر نہیں ہے۔ اچھا، ایک نظریہ یہ آیا کہ ہم انسان مجبور ہے، اس کے مقابلے میں ایک نظریہ آیا کہ انسان 100% خود مختار ہے۔ تفویض، ایک جبر کا نظریہ اور ایک تفویض کا نظریہ، سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے رکھا ہے، اللہ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں ہے، ہم خود کرتے ہیں سارا۔ تو جو اشاعرہ ہے وہ جبر کا قائل ہے، اور معتزلی جو ہے وہ تفویض کا قائل ہے۔ بہرحال یہ دو نظریے ہیں، ایک نظریہ جبر ہے اور ایک نظریہ تفویض ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ جبر نہیں چلا سکتے ان کے اوپر، آپ نے نصیحت کرنا ہے صرف،
ہمارا کیا نظریہ شیعوں کا؟ شیعہ نہ معتزلی ہے نہ اشعری ہے، امامی ہے۔ امامیہ کا کیا نظریہ ہے؟ امامیہ یہ بحث جب چل رہی تھی اس وقت ہمارا ائمہ معصومین میں سے ائمہ جو ہے وہ موجود ہوا کرتے تھے، تو ائمہ نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ جبر کا نظریہ صحیح ہے نہ تفویض کا نظریہ صحیح ہے، نہ اللہ کا 100% مداخلت کا نظریہ صحیح ہے، نہ اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں کا نظریہ صحیح ہے۔ پھر کیا ہے؟ امر بین امرین ہے، طاقت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا استعمال بندوں کی طرف سے ہے۔ اللہ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو آپ زندہ ہے تو پھر گناہ کرتا ہے نا جی، اچھا گناہ کا ارادہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ارادہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ارادہ ہے ہوتا ہے۔ کام کرنے اور نہ کرنے والا جو ہے اصل میں وہ ارادہ ہے، انسان کا ارادہ انسان کے قبضے میں ہے، وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو قبول کرنا اور قبول نہ کرنا بندے کے بس میں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ ان کے اوپر جبر نہیں چلا۔ جب رسول جبر نہیں چلا سکتے تو اللہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں چلا سکتے نا جبر۔ جب جبر نہیں چلا سکتے پھر رسول کا کیا کام ہے؟ فذکر بالقرآن، نصیحت کرنا ہوتا ہے، اور جبر چلانا نہیں ہوتا، نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا کام ہے کہ اس پر عمل کریں، نصیحت سنیں یا نہ سنیں۔ اس کے بعد سورہ الذاریات، سورہ ذاریات مکی ہے، یعنی یہ سورہ مبارک جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، اور اس کے آیتوں کی تعداد 60 ہیں۔ آیات کی تعداد میں بھی اختلاف ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے اس اختلاف کی صورت میں ہمارا ایک موقف ہوا کرتا ہے، ہم ہر جگہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے ساتھ قسم کھاتا ہے، ہمارے لیے صرف اللہ کی ذات کے ساتھ قسم درست ہے، باقی جو قسمیں جو ہم کھاتے ہیں وہ قسم جو ہے وہ اس کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کے ساتھ قسم کھاتا ہے، یہ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی ہواؤں کی، قسم ہے والذاریات، واو قسمیہ ہے، قسم ہے ذاریات کی، اڑانے والوں کی، اڑانے والے کی، ذاریات ذرون، وہ بکھیرنے والوں، الذرو کہتے ہیں اڑانے کو، بکھیرنے کو۔ فالحاملات وقرن، اور قسم ہے بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی۔ فالجاریات یسرن، پھر سبک رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی۔ فالمقسمات امرن، پھر امور کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ ذاریات الذرو اڑنے کو کہتے ہیں، تذروہ الریاح قرآن میں ہے، اور وقر جو ہے بوجھ کو اور سنگینی کو کہتے ہیں۔
فالحاملات وقرا، وقر سنگینی اور بوجھ اٹھانے والی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ قسم کھاتا ہے۔ قسم ہے اڑانے اور بکھیرنے والی کی، یہ روایت کے مطابق، ابھی ایک روایت ہے اس کا ذکر آئے گا، یہ ہوا مراد ہے، ہوا اڑانے والے بکھیرنے والے درختوں اور نباتات کی بارداری ہوتی ہے۔ یہ ہوا جو چلتی ہے، اس کے ایک تو ہوا ہے ہماری زندگی کے لیے، سانس لینے کے لیے، اور بہت سی چیزوں کے لیے ہوا جو ہے وہ ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے ہوا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر زندگی جو ہے وہ کیسے پنپ سکی، زندگی کیسے موجود ہے، اس کے لیے بہت سارے عوامل ہیں، ان میں ہوا کو بہت بڑا دخل ہے۔ ہوا پہلے، سب سے پہلے تو آپ کے تنفس کے لیے، اس میں آپ کہتے ہیں نا آکسیجن آپ لیتے ہیں، اور آکسیجن لے کر کے آپ کا پھیپھڑا جو ہے اس میں خون آتا ہے اور اس کو صاف کرتے ہیں، اور اس میں پھیپھڑے میں خون بھی آتا ہے، آپ کے سانس لینے کے ذریعہ ہوا آکسیجن بھی جاتا ہے، وہ آکسیجن خون کے ساتھ مل کر کے وہ اس کا ایک کام ہے۔ وہ بحث لمبی ہے اور آپ لوگوں کے لیے اس کے اوپر مطالعہ کرنا چاہیے ہوتا ہے کہ دل خون پمپ کرتا ہے اور پھیپھڑا ہوا دیتا ہے، اور ہوا اور خون دونوں مل کر کیا کام کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہوا کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آکسیجن جو ہے اس کے بعد زندگی کے لیے انتہائی بنیادی چیز ہے ہوا۔ دوسری چیز یہ جو ہوا ہے، یہ ہوا کو کون فراہم کرتا ہے ہمارے لیے؟ یہ درخت، یہ سبزے جو ہے دن میں یہ بھی تنفس کرتے ہیں، جس طرح آپ تنفس کرتے ہیں، یہ درخت اور سبزے بھی تنفس کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پتا اگر پانی کے اندر ہے تو اس سے بلبلے اٹھتے ہیں، اس کو سانس لیتا ہے۔ اور ہم لوگ سانس لیتے ہیں، باہر سے آکسیجن اندر کرتے ہیں، اور کیا ہم باہر پھینکتے ہیں؟ زہر باہر پھینکتے ہیں، کاربن، اس کو کاربن کہتے ہیں نا آج کل، کاربن باہر پھینکتے ہیں، زہریلی ہوا باہر پھینکتے ہیں، اور حیات بخش ہوا کھینچ لیتے ہیں۔ درخت کیا کام کرتے ہیں؟ درخت جو ہے دن کو آکسیجن باہر پھینکتے ہیں، اور آپ جو منہ سے زہریلا ہوا جو ہے نکالتے ہیں، کاربن، وہ کھینچ لیتے ہیں، وہ درختوں کی غذا ہے۔ یہ سبزیجات اور آپ کے درمیان میں تبادلہ ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، تبادلہ ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ ان کے لیے ضروری ہے۔ ان کی زندگی کی ضرورت کے کاربن آپ فراہم کرتے ہیں، آپ کی ضرورت کا آکسیجن وہ فراہم کرتے ہیں۔
درخت، لیکن درختوں کا ایک کام ہے، دن اور رات میں فرق ہے۔ دن کو یہ درخت جو ہے وہ آکسیجن نکالتے ہیں جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن رات کو یہ کاربن پھینکتے ہیں باہر جو آپ کے لیے نہیں چاہیے، کاربن۔ دن کو جو آکسیجن جو پھینکتے ہوتے ہیں اسی سے آپ رات کو بھی سانس لیتے ہیں۔ رات کو ہمارے احادیث میں ہے، آداب میں ہے، رات کو درخت کے نیچے سونا مکروہ ہے۔ اور زمانے کے لوگوں سے اگر کہا جائے کہ رات کو درخت کے نیچے سو تو درخت تمہارے اوپر زہر پھینکتا ہے، یہ دیوانے ہیں، درخت زہر پھینکتا ہے، اس میں کوئی جان ہے؟ زہر کیا کیسے پھینکتا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں بتا سکتے تھے اس وقت لوگ، صرف یہ مکروہ ہے، کراہت ہے، رات کو درخت کے نیچے سونا کراہت ہے۔ سبحان اللہ، اسلامی آداب۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ دن ہوتا ہے، جب دن شروع ہوتا ہے سورج طلوع کرنے سے کوئی آدھ گھنٹہ پہلے یہ درخت جو ہے وہ آکسیجن بنا کر کے باہر پھینکنا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تازہ تازہ آکسیجن کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور سورج نکلنے کا 1 گھنٹہ بعد اہم ترین وقفہ ہے تازہ تازہ ہوا لینے کا۔ اس وقت جنگلوں سے، درختوں سے تازہ تازہ آکسیجن جو ہے وہ فراہم کرنا وہ شروع کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جا کر کے وہاں سے وہ کریں، اس وقت آپ ورزش کریں، اس وقت واک شاک کریں وغیرہ، بہت اہم ہے یہ ٹائم۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے، سورج طلوع کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ بعد 1.5 گھنٹہ بہت اہم۔ اس 1.5 گھنٹے کے وقفے میں بہترین آکسیجن جو ہے وہ فراہم ہو۔ جی، ہوا کا ایک کام یہ ہے کہ بارداری کے لیے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک بارداری ہے کہ درختوں میں، نر درختوں کے میں سے وہ ذرات اٹھا کر کے مادہ درختوں کے اوپر ڈالتے ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی درخت پھل نہ دیتا۔ مجمع البیان میں ایک روایت ہے، ابن القوا نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، والذاریات کیا ہے؟ فرمایا ہوا ہے۔ پوچھا پھر پھل حاملات کیا ہے؟ فرمایا بادل ہے۔ اچھا، پھل حاملات وقرا، بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی۔ یہ بادل کیا چیز ہے؟ ہماری زندگی کے لیے بادل کی کیا کردار ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم کو پانی سب سے زیادہ چاہیے، نہ صرف ہم کو، تمام سبزوں کو، درختوں کو پانی زیادہ ضروری ہے۔ سمندر سے پانی کا بخار اوپر اٹھتا ہے۔ سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے، وہ قابل استفادہ نہیں ہے۔ سمندر کے پانی سے سبزہ نہیں اگتا، سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، شور پانی ہے، شور والا پانی۔ لیکن
وہ سمندر سے جب ہوا جو ہے وہ بخار جب اٹھتا ہے اوپر کو، بخار جب اٹھتا ہے تو وہ نمک کو نہیں لے کر کے اٹھتا، نمک کے بغیر خالص پانی کے ذرات اٹھتے ہیں بخار کی شکل۔ بخار کیا ہے؟ پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات۔ بخار جب پانی سے اٹھتا ہے تو نمک شمک نہیں، صاف و شفاف پانی کے ذرات اوپر بخار کی شکل میں اوپر کو اٹھتا ہے۔ اوپر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو بادل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بادل سمندر سے اس نے پانی وصول کیا، اور پانی وصول لاد کر اپنے ٹینکر میں، کس کے ٹینکر میں؟ بادل کے ٹینکر میں لاکھوں ٹن پانی اس ٹینکر میں ڈال کر کے وہ چل پڑتا ہے۔ سڑک بھی نہیں چاہیے، ایندھن بھی نہیں چاہیے، اور لاکھوں ٹن پانی جو ہے وہ اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ بادل چل پڑتا ہے کہاں؟ خشک علاقوں کو پانی چاہیے، وہاں چل پڑتا ہے پانی لے کر، اور پھر برستا ہے، بارش کی شکل میں نیچے آتا ہے۔ کیا نظام قدرت ہے! ہم کو پانی منتقل کر، اور پھر ایک کام اور ہوتا ہے قدرت کی طرف سے، وہ بارش کا جو پانی ہے نیچے زمین پر گرتا ہے تو ندی نالوں وغیرہ میں یا دریا میں بہہ کر کے زمین کی طرف آ جاتا ہے، لیکن پانی ذخیرہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنانا پڑتا ہے نا، بہت خرچ اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پانی کو پہاڑوں پر جما دیتا ہے، برف پانی ذخیرہ ہو، جما دیا، پانی کا ذخیرہ ہو گیا، اور پھر جب باہر کا موسم آتا ہے اس وقت دھوپ پڑتی ہے تو وہ ذخیرہ والا پانی جو ہے اتر آتا ہے نیچے پورے زمین میں سیراب۔ سبحان اللہ، یہ نظام قدرت ہے۔ سمندروں سے، کھارے پانی سے میٹھا پانی اٹھتا ہے اور بادلوں کا حوالے ہو جاتا ہے، بادل اس کو خشک زمینوں کی طرف جو ہے وہ لے کر کے چلتا ہے اور وہاں برساتا ہے، اور برسانے کے بعد جو ہے وہ کچھ پانی ندی نالیوں میں بہتا ہے، کچھ پانی سردیوں میں ذخیرہ ہوتا ہے، برف کی شکل میں جم کر پانی ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور قسم ہے ان بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم۔ بادل کو کیا کردار ہے ہماری زندگی، یہ فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی، یہ وہ کشتی جو سمندر کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہیں، اور اس کے ذریعہ قدیم سے جو ہے وہ مواصلات کا بہترین ذریعہ تھا، اور آج بھی سب سے زیادہ جو ذریعہ ہے وہ کشتی رانی ہے، جہازوں کے ذریعے چیزیں ہم تک آتی ہے اور ہم آگے بھیجتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور امر الہی کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ کچھ فرشتے موکل ہوتے ہیں بعض امور کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض امور کی انجام دہی کے لیے، اصل روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت، سور پھونکنے کے لیے اسرافیل، وحی نازل کرنے کے لیے جبرائیل، اس قسم کے امور ہے انجام دیتے ہیں فرشتے۔ ان کی قسم کھا کر کیا فرماتا ہے، انما توعدون لصادق، ان چیزوں کی قسم
جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے جی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا کا دن ضرور واقع ہوگا، ان چیزوں کی قسم۔ یہ جو تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدہ وہ سچ ہے، اور جزا کا دن قیامت کا دن آنے ہی والا ہے۔ کہ مشرکین جو ہے وہ قیامت کے منکر تھے، وہ لوگ کہتے تھے کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، اور ہم مرنے کے بعد جب خاک ہو جاتے ہیں تو ان خاک کی ذرات کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ اگر اٹھائیں گے تو پھر ہمارے باپ دادا کو ذرا اٹھا کے لے آؤ۔ یہ مشرکین نے سے یہ نہیں کہا تھا دنیا میں اٹھائے جائیں گے، آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ تکذیب کرتے تھے، ان کے اس تکذیبی باتوں کے رد کے لیے فرمائے ان چیزوں کی قسم ہے کہ اللہ کا جو وعدہ سچا ہے اور یہ جزا کا دن آنے والا ہے۔ ان الدین، دین جزا کو کہتے، مالکی یوم الدین، یوم الدین جزا کا دن۔ یہ اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک دنیا میں کبھی مالک ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان کا بھی کوئی بس چلتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بس نہیں چلتا، اس لیے اللہ کو مالک یوم الدین کہتے ہیں۔ ان الدین لواقع، قسم ہے ان چیزوں کی کہ قیامت کا دن، جزا کا دن لواقع، واقع ہونے ہی والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔